سیر کے لیے گئے. بڑا معروف واقعہ ہے، یہ حسن مصطفیٰ پر ہے. نبی پاک کا ایسا حسن تھا، ایسا جمال تھا، جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نا مدینے کے بازار میں گئے تو آپ سیر کے لیے جا رہے تھے. رستے میں ایک قافلہ آ رہا تھا. ایک قافلہ آیا تو آقا علیہ السلام نے دیکھا وہ قافلہ بیٹھا ہے، ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ پسند آ گیا تو آقا علیہ السلام ان لوگوں کے پاس گئے، جا کے پوچھا یہ اونٹ تمہیں پسند ہے؟ مجھے پسند ہے، کیا تم یہ اونٹ بیچنا چاہو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل بیچیں گے. آقا علیہ السلام گفتگو کرنے لگے، سودا ہونے لگا، سودا ہو گیا. یہ اونٹ مجھے دے دو. انہوں نے کہا جی یہ لو رسی پکڑ لو. کریم آقا نے رسی پکڑ لی. جب رسی پکڑی نا تو انہوں نے دوسرا سوال کیا، جی اس کی قیمت آپ دے دو. تو آقا علیہ السلام نے آگے سے جواب یہ دیا، میں نا خریدنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو سیر کرنے کے لیے آیا تھا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، قیمت اس کی نہیں ہے، میں اگر تم مجھ پر یقین کرو تو میں جا کر پیسے وہ بھیج دیتا ہوں. ان کا ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام لے کر چلے گئے. آقا علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں تو وہ پیچھے آقا علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے اوجھل ہوئے، رستہ مڑے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، افسردگی سے بیٹھ گیا. وہ مالک جو تھا نا اونٹ کا، افسردگی سے کے ساتھ بیٹھ گیا، پریشان ہو گیا. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ ہمیں دا لگا کے چلا گیا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے. تو جانتا ہے؟ تو جانتا ہے؟ تو جانتا؟ ساتھیوں کو پوچھنے لگا. اس نے کہا نہیں جی میں بھی نہیں جانتا. اس نے کہا پیسے نہیں دیے، اونٹ لے کے چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ تو جانتا ہے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میں نہیں جانتا. جب وہ تیرے ساتھ باتیں کر رہا تھا نا، جو اس کے منہ سے سنہری موتی بکھر رہے تھے، میں تو وہی دیکھ رہا تھا. دوسرے نے کہا تو جانتا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، جو اس کے چہرے کا حسن تھا میں تو اس کا حسن ہی دیکھ رہا تھا. تیسرے سے پوچھا تو جانتا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، جب یہ باتیں کرتا تھا اس کے منہ سے نکلنے والی جو روشنی تھی وہ سامنے پہاڑ پہ جا کے پڑتی تھی، اتنا حسین و جمیل. اس نے کہا میں بھی نہیں. چوتھے سے پوچھا تو جانتا ہے؟ اس نے کہا میں بھی نہیں جانتا، لیکن میں کیا بتاؤں، جو اس کی ولیل کی زلفیں تھی نا، اس زلفوں کے جو کنڈل تھے، جو کنڈلوں والی زلفیں تھی، ولیل زلفیں تھی، میں تو وہ گوری، وہ سنہری کالی زلفیں جو تھی، چمک والی وہ جو زلفیں تھی، میں تو ان کی زلفوں کا دیوانہ ہو گیا. طرح طرح کی باتیں، لٹ گئے، فراڈ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، کیا کریں گے، کہاں سے تلاش کریں گے. جب یہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے نا، اندر جھونپڑی کے اندر اس تاجر کی بیوی بیٹھی تھی. اس نے دیکھا، اس نے آہستہ سے پردہ سرکایا، پردہ سائڈ پہ کیا اور بولی، کہنے لگی خاموش ہو جاؤ، اگر وہ تمہیں اس کی قیمت نہ دے کے جائے تو اس کی قیمت میں ادا کر دوں گی. اس نے کہا اچھا تو جانتی ہے اسے؟ اس نے کہا نہیں نہیں میں بھی نہیں جانتی. اس نے کہا پھر اتنی بڑی ضمانت؟ اس نے کہا تم نے نہیں دیکھا کیا؟ فرمایا کہ وہ جو آپ سے سودا لے کر گیا ہے، اونٹ لے کر گیا ہے، جس کے ساتھ آپ نے خرید و فروخت کی ہے، جس کو آپ نے اونٹ بیچا ہے، اس کا بولنے کا انداز، اس کا حسن و جمال، اس کی ادائیں، اس کی گفتگو ایسی تھی، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے وہ تمہارے ساتھ فراڈ کر کے نہیں گیا. وہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں تھا، وہ تو کسی سچے کا چہرہ تھا، وہ کوئی عام نہیں تھا. وہ شکل صورت سے اتنا حسین تھا، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. بس اتنا بات کرنا تھی، اتنی سی بات کرنا تھی. انتظار کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے، حضور کے غلام آ گئے. جب حضور کے غلام آئے، کہا کون ہے اس قافلے میں جس سے ہمارے آقا اونٹ لے کے گئے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم ہیں. فرمایا یہ کھجوریں ہیں، یہ تمہاری خدمت کے لیے، کھانے کے لیے بھیجی ہیں، تحفے میں بھیجی ہیں، اور یہ تمہارے اونٹ کی قیمت ہے، یہ پکڑ لو. انہوں نے کہا نا ہمیں قیمت نہیں چاہیے، مجھے بتاؤ وہ سونا جو ہے، وہ منموڑا جو ہے، وہ حسن والا جو ہے، جسے تم کہتے ہو ہمارا آقا ہے، وہ تمہارا آقا کہاں رہتا ہے؟ فرمایا یہ جو سامنے کھجوروں کا ڈیرا تمہیں نظر آتا ہے، اس ڈیرے کے پیچھے کریم آقا کی رہائش ہے. فرمایا یہ قیمت ہم نہیں لیں گے، ہم نے اونٹ نہیں بیچا، بلکہ ہمارا دل کہتا ہے وہ ہمیں خرید کے چلا گیا ہے.